موضوع الدرس التعلیمات للمجاہدین والمؤمنین الصابرین، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه۔ قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن لي الدنيا لقد قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف۔ قال ويغفر لكم وأرجو أن يكون قد غفر لي۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت عباس فرماتے تھے ما احب ان هذه الآیۃ لم تنزل فینا وان لی الدنیا، کہ ہمیں دنیا کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ وہ ہمیں ملتی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا دونوں باتیں فرما دی۔ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے لیا جائے گا فدیے میں اس سے بھی ہم تم کو بہتر عطا کریں گے اگر تم صحیح رہے۔ حضرت عباس فرماتے ہو قد آتانی خیرا مما اخذ منی، جو مجھ سے لیا گیا اللہ نے اس سے بہتر مجھے 100 گنا زیادہ دیا۔ اب جو دوسرا وعدہ ہے یغفر لکم، مجھے امید ہے کہ اللہ مغفرت بھی فرما دیں گے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن عباس فی هذه الآیہ كان العباس اسر یوم بدر فافتدى نفسه ب40 اوقیۃ من ذهب۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عباس گرفتار ہوئے تھے، یوم بدر قیدیوں میں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے 40 اوقیہ سونے کا دیا۔ فقال العباس حين قرئت هذه الآیہ، جب یہ آیت پڑھی گئی لقد آتانی اللہ عز وجل خصلتین ما احب لی بہما الدنیا، اللہ نے 2 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ یہ مجھے مل جائے، ساری دنیا سے زیادہ مجھے بہتر ہیں۔ انی اسرت یوم بدر ففدیت نفسی ب40 اوقیہ، جب میں گرفتار ہوا تو میں نے اپنا فدیہ 40 اوقیہ سونے کا دے کے رہائی حاصل کی۔ فآتانی 40 عبدا، اللہ نے آج مجھے اتنا بدلہ دیا ہے کہ میرے پاس 40 غلام ہیں۔ وإنی لأرجو المغفرة التي وعد اللہ عز وجل، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے جو بخشش کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی پورا فرمائیں گے۔ فقال قتادہ فی تفسیر هذه الآیۃ ذکر لنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم علیہم علی البحرین 80,000 وقد توضأ لصلاة الظہر
فما عطا يومئذ شاكيا ولا حرم سائلا فما صلى يومئذ حتى فرقه. آپ فرماتے ہیں حضرت قتادہ اس تفسیر میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بحرین کی طرف سے مال آیا، اور اس وقت وہ مال جو تقریباً 80,000 یعنی اس زمانے میں جو درہم تھے. آپ وضو کر کے ظہر کا تیار ہو رہے تھے، لیکن جو بھی آپ کے پاس آیا کوئی مانگنے والا شکایت، کسی کو آپ نے محروم نہیں فرمایا. آپ نے حتیٰ کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اس سے پہلے سارا مال جو تھا وہ تقسیم کر دیا. فَأَمَرَ الْعَبَّاسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ وَيَخْشَى وَيَحْسِي فَكَانَ الْعَبَّاسُ يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِمَّا أُخِذَ مِنَّا وَأَرْجُو الْمَغْفِرَةَ. تو آپ نے حکم دیا حضرت سفیان کو، وہ سفیان اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو. اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا جتنا تم اٹھا سکتے ہو نا اٹھا لو. تو ابو سفیان اٹھاتے گئے تو ان کا دامن بھر گیا، اب اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنا مال بھاری ہو گیا. تو انہوں نے کہا حضور کسی کو فرمایا نہیں، مدد کوئی نہیں کرے گا، تم خود اٹھاؤ. تو فرماتے ہیں کہ میں بالکل ایسے ہو کہ وہ جیسے کیسے اٹھا کے نکلا تو حضور دیکھ کے مجھے مسکرا رہے تھے کہ دیکھو اب بھی اس کا کتنا حرص ہے، کہ حرص اتنا ہے کہ ابھی تک بھی اس کا دل پورا نہیں ہوا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا خیر مما أخذ منا، اور ابو سے کہ یہ ہم سے جو لیا گیا اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال قال بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين 80,000 ما آتاهما أكثر منه لا قبل ولا بعد. وہ فرماتے تھے کہ حضرت ابن الحضرمی نے حضور پاک کی خدمت میں بحرین کا ہم سے مال بھیجا تقریباً 80,000 درہم. اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنا مال کٹھا آیا. قال فنصرت على حصير ونودي بالصلاة، تو سارا مال جو تھا نا ایک چٹائی پہ بکھیر دیا گیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا. قال وجاء رسول الله فمثل قائما على المال، آپ آ کے اس مال پہ کھڑے ہو گئے. وجاء المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن ما كان الا فيضا، کوئی وزن نہیں تھا، دے دو حضور سب کو دیتے گئے. وجاء العباس بن عبد المطلب فحصى في خميسة عليه، ان کے اوپر جو چادر تھی اس کے اندر انہوں نے مال ڈال کے بھرنا شروع کیا. وذهب يقوم فلم يستطع، کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنا مال ہو گیا، بھاری ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ فعلی، اس نے حضور کی طرف دیکھا اور کہا حضور میری مدد کریں اٹھانے میں. آپ نے فرمایا نہیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکراتے رہے حتی خرج ضاحکا او نابہ، آپ اتنے یعنی خوش ہوئے اور ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک جو تھے وہ بھی نظر آ رہے تھے. وقال له عد من المال طائفة وقم بما تطيق، اتنا اٹھاؤ جس کو تم اٹھا بھی سکو. قال فعل وجعل العباس يقول وهو منطلق اما احدى اللتين وعدنا الله، اللہ نے جو دو چیزوں کا وعدہ فرمایا تھا وقت انجزنا، پہلا وعدہ تو پورا ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا جو ہم نے دیا تھا اس سے سینکڑوں گنا دیا تھا. قال فقال وجعل العباس يقول وهو منطلق اما احدى اللتين وعدنا الله وقد انجزنا وما ندری ما یصنع فی الاخرى. اب باقی مغفرت کا مسئلہ ہے، اللہ عالم اس کا کیا ہوگا. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری الآیہ. ثم قال هذا خیر مما اخذ منا وما ادری ما یصنع فی الاخرى. فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائلا علی ذلک المال حتی ما بقی مائلا علی ذلک المال،
حتی ما بقی منہ درہم وما بعث الی اہلہ بالدرہم ثم اتی الصلاۃ فصلی. حضور مال کے اوپر خود کھڑے رہے اور چلاتے رہے اور چلاتے رہے. اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ نے کچھ نہیں بھیجا اور سارا مال ختم کرنے کے بعد نماز ادا کی. تو جود و کرم کا حضور مجسمہ تھے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رحمت دو عالم کی زبان مبارک سے کبھی لا کا کلمہ تو سنا ہی نہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے اور نہیں کرتا نہیں، جو کسی نے کہا بس کر دیا. حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ شہادت میں لا الہ الا اللہ لا کا کلمہ نہ ہوتا تو شاید حضور یہ بھی نہ کہتے، لیکن چونکہ وہ شہادتین میں ہے وہاں تو حضور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ورنہ باقی کبھی کسی کام نے حضور کسی کا انکار نہیں کیا. اسی طرح یہ اثرات ہوتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین کے زمانے میں جب صلح ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بعد امیر معاویہ نے آپ کی خدمت میں تقریباً اس زمانے میں 1,00,000 درہم بھیجا اور اپنے قاصد سے یہ بھی کہا کہ ذرا احتیاط سے معلوم کرنا کہ بی بی اس میں کیا کرتی ہے. جب 1,00,000 درہم پہنچ گیا تو بی بی صاحبہ نے حکم دیا ہمسائے کو اس کو بلاؤ. جو آتا گیا دیتے گئے حتیٰ کہ روزے کے ساتھ دی بی بی جب افطار کا وقت آیا تو سارا مال آپ نے لٹا دیا تھا. 1,00,000 درہم جو ہے تقسیم کر دیا. تو آپ کی باندی نے کہا کہ اماں اگر مجھے بھی 2 درہم دے دیتی تو کم سے کم آج کا دن تو ہم گوشت پکا لیتے. ہم نے فرمایا تم یاد کرا دی تو میں دے دیتی. ہم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو اس کا کوئی فکر ہی نہیں. یہ ان میں مادہ تھا سخاوت. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجا اور خادم کو یہ بھی کہا کہ یہ مال دینے کے بعد تم وہیں رہے نا، 1-2 دن دیکھیں کہ حضرت کیا کرتے ہیں. جب مال پہنچا تو حضرت حسن نے حکم دیا کہ سب غریبوں کو فقراء کو مساکین کو خبر کر دو کہ آ جائے. سب آ گئے. آپ چلاتے رہے حتیٰ کہ غروب شمس سے پہلے 1,00,000 درہم ختم اور اپنے لیے 1 درہم بھی نہیں رکھا. حضرت امیر معاویہ کو آگے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے آپ کو خط لکھا اور مزید 1,00,000 درہم بھیجا اور ساتھ خط لکھا کہ حضرت اس طرح کر دینا کہ اپنا فکر ہی نہ ہو، نہ گھر کا نہ بچوں کا نہ بیوی کا نہ لباس کا، اور سر خیرات کا. یہ بھی اسراف ہے اور اسراف تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. تو حضرت حسن نے خط پڑھا، مسکرائے اور اس کے جواب میں لکھا کہ امیر المومنین لا اسراف فی الخیر. خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا. اسراف ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی شر کے کام میں پیسہ لگائے. اگر خیر میں لگا تو کیا اسراف ہے؟ تو سارے کے سارے جو ہے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تقسیم پائے. اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ دونوں بھائی سیدنا حسن سیدنا حسین اور آپ دونوں کے 2 خادم آپ کے ساتھ تیار ہو کے آپ شام کی طرف روانہ ہوئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ راستے میں بارش آ تو سامنے کسی غریب بدو کا خیمہ نظر آیا. بدو لوگ جو خیمے لگا کے رہتے ہیں، مال بھی وہی ہوتا ہے اور گویا کہ ان کا گھر وہی خیمہ ہی ہوتا ہے. آپ وہاں پہنچے تو اس نے کہا اہلاً وسہلاً ومرحباً، میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسے خوبصورت لوگ میرے مہمان ہو. اس کو پتہ نہیں ہے کہ حسن حسین ہے، لیکن شکل دیکھنے کے بعد کیسے نہ ہو کہ صحابہ فرماتے تھے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن جو ہے بالکل تصویر تھے حضرت محمد مصطفیٰ.
اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین جو ہے وہ تصویر تھے حضور پاک کی. اگر دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہو جائے تو حضور کی صورت نظر آ جاتی. تو اس نے بڑا استقبال کیا اور اسی وقت جناب اس نے دمبا ذبح کیا، گوشت بنایا، پکایا، کھلایا. خدا کی شان یہ ہے کہ بارش اس دن بھی ہوتی رہی، دوسرے دن بھی بارش، اور نے دوسرا دمبا ذبح کیا. اس کے بعد وہ بھی کھلایا، اور خدا کی قدرت ہے کہ تیسرے دن بھی بارش بند ہونے میں بھی نہیں آ رہی کہ صحرا کی بارشیں نہ آئیں تو نہ آئیں تو اسی طرح تھی. 3 دن کے بعد جب بارش تھم گئی تو حضرت حسن نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کتنا مال ہے ساتھ؟ اور نے کہا حضرت 20,000 درہم. اور میں 10,000 اس کو دے دوں. اور ساتھ اسے یہ بھی کہو بھی ہم سفر میں ہیں، میرا نام حسن ہے، میرے بھائی کا حسین ہے، کبھی مدینہ پاک میں آؤ تو ہمیں ملنا. وہ تو حیران ہو گیا کہ بھئی 10,000 اسے سنا بھی نہیں ہوگا نا. جب اس کو دے کے اجازت لے کے چل پڑے سفر میں تو خادم نے کہا حضرت اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے واپس مدینے منورہ چلے 20,000 تو آپ کا پہلے مقام پر ہی ختم ہو گیا آدھا، باقی رہ گیا آدھا. اگر آگے بارش آتی ہے تو وہ بھی خیرات ہو جائے گا، تو جانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت حسن نے جو بات کہی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایسی بات سونے کے پانی سے لکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خادم سے ڈانٹ کے کہا کہ وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے. ہم نے کہا حضرت کیسی وہ سخی ہے؟ 3 دمبے ذبح کی، ہم نے 10,000 دیا، سخی بھی. فرمایا اس کی کل کائنات ہی 3 دمبے تھی، اس نے تو ساری جائیداد ہم پہ قربان کر دی. ہم نے تو پھر بھی آدھے پیسے بچا لیے. تو سخی وہ ہے کہ ہمیں. تو بہرحال ایسی سخاوت اور فیاضی اور عرب کے اندر جود و سخا، اور خاص طور پہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کبھی حضور نے نہ گھر بنایا، نہ حضور پاک نے کوئی جائیداد بنائی، نہ حضور پاک نے کوئی ورثہ چھوڑا، نہ حضور پاک نے اپنی بیٹیوں کے شادیوں پہ کوئی لاکھوں روپے دیے یا جہیز تیار کر کے دی، کچھ بھی. سب اللہ کے راستے میں ختم. لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ حضور کماتا ہے. فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط. آپ نے فرمایا یاد رکھو جو تم خیرات کرتے ہو اس سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹا دیتی ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. خیرات کرنے والے کا مال بڑھ جاتا ہے اور سود کھانے والے کا مال آخر میں کسی علاج میں، بیماری میں، اولاد میں برباد ہو جاتا ہے. اور اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی وعدہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ نہیں ہے کسی کو پانی پلا دو. حضور نے فرمایا اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دوست کو، بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا دو. التبسم فی وجہ الاخی صدقۃ. اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیں گے کہ تم نے میرے بندے کو خوشی پہنچائی. حدیث آخر فی ذلک الحافظ ابو بکر البیہقی انبانا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو الطیب محمد بن عبداللہ السعیدی حدثنا محمد بن عصام قال حدثنا حفص بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم ابن تہمان عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین فقال انصروه فی مسجدی. حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں بحرین کی طرف سے مال آیا. حضور فرمایا مسجد کے اندر چٹائیوں پہ اس کو پھیلا دو.
وقال كان أكثر مال نُؤْتِيَ بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، آپ نے اس مال کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، جب نماز سے حضور فارغ ہوئے اس مال کے قریب آگے بیٹھے. فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، جو بھی نظر آیا حضور اس کو دیتے گئے. اذ جاءه العباس وقال یا رسول اللہ اعطنی، قال فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. حضرت عباس آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس مال سے عطا فرمائے، میں نے اپنا بھی فدیہ ادا کیا اور عقیل کا بھی میں نے فدیہ ادا کیا ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُذْهُ فَحَسَّا فِي ثَوْبٍ، اٹھا لو. اس نے جناب وہ اپنی چڑ بھر بھر کے اپنے کپڑے میں ڈالے. ثُمَّ ذَهَبَ يَكِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، اٹھنے لگا تو اٹھ نہ سکا. قَالَ فَمَرَّ بَعْضُهُمْ رَفَعُوا إِلَيَّ قَالَ لَا، آپ نے کہا کہ حضور کسی کو مُرْ بَعْضَهُمْ، کسی کو حکم دیں کہ وہ آ کے اٹھانے میں میری مدد کیا. بالکل نہیں. قال فارفع انت علی، قال لا، انہوں نے کہا اچھا حضور کسی اور کو حکم نہ دیں تو آپ میری مدد کریں اٹھانے میں. بالکل نہیں، میں بھی مدد نہیں کروں گا. فنصر منہ، اس سے مال گر رہا تھا. ثم احتملہ، پھر وہ اٹھا رہے تھے. علی قائلی ثم انطلق فما زال رسول اللہ یتبعہ بصرہ، حضور اس کو دیکھ رہے تھے. حتی خفی عنہ عجبا من حرصہ، جو جب تک جاتے رہے نا حضور دیکھتے رہے کہ دیکھو کتنا بڑا حرص ہے، یہ اس کا پیٹ بھاری نہیں رہا، اٹھا رہا ہے، گرتا ہے تو پھر اٹھا لیتا ہے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم منہا درہم، حضور اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک کہ ایک درہم بھی باقی پڑا تھا. وقد رواہ البخاری فی مواضع من صحیحہ تعلیقا بصیغۃ الجزم یقول وقال ابراہیم تہمان ویسوقہ وَأَيْضًا سیاقات من هذا، امام بخاری نے بھی مختلف سیاق سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ وَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فِيمَا أَظْهَرُوا لَكَ مِنَ الْأَقْوَالِ، حضور آپ کے سامنے جن نے وعدے کیے ہیں اگر پورے نہ کریں، یہ خیانت کریں، فقد خان اللہ من قبل، ای من قبل بدر بالکفر بھی، یہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں. حالانکہ ان کا وعدہ ہے الست بربکم قالوا بلا، اس کے باوجود یہ شرک میں پڑ گئے. تو آپ اس بات کا غم نہ کریں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ أَيْ بِالْوِسَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ، ہم نے ان کو کیسے آپ کے حوالے کیا، کیسے وہ گرفتار ہوئے، کیسے مارے گئے. واللہ علیم حکیم، علیم بفعلی حکیم فیہ، اللہ ہر کام کو جانتے ہیں، ہر چیز ان کے حکم حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. قال قتادہ نزلت فی عبداللہ بن سعد بن سرح الکاتب حین ارتد ولحق بالمشرکین وَإِن یریدوا خیانتک، تو اس لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے یہ نازل ہوئی ہے سعد ابن ابی سرح جو کاتب تھا حضور کا، لیکن مرتد ہو گیا، مشرکین سے جا کے مل گیا. وقال ابن جریج فرسانی عباس نزلت فی عباس وصحابی حتی قالوا لننصحن لك على قومنا وفسر سدی علی الام وهو اشمل واظہر. کسی نے کہا کہ یہ عباس اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اصل قول جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت اپنے عموم پر ہے. جو بھی خیانت کرے گا اللہ پھر اس کو اسی طرح سزا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرما کے مسلمانوں کو مدد کی، نصرت دی، اور ساتھ یہ وعدہ بھی کر دیا کہ اگر یہ خیانت کریں گے ہم پھر ان کو سزا دیں گے. واللہ اعلم.